بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک اہم مسئلہ پر کچھ دلائل کی روشنی میں چند معروضات عرض کروں گا۔ ہر تیسرا بندہ چوتھے بندے کو کہتا ہے تو رافضی ہو گیا، رافضی ہو گیا۔ لوگ پوچھتے ہیں، میں ساہیوال میں تھا، ایک دوست کہنے لگا یہ رافضی کیا ہوتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں روافض کے فتنے کی آپ نے تنبیہ فرمائی تھی اپنے صحابہ کرام کو کہ ایک جماعت جن کا نام رافضی ہوگا، جن کو رافضی کہا جائے گا، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ بدترین مخلوق ہوں گے اور وہ نکلیں گے۔ میرے بعد ایک زمانہ آئے گا جس کے اندر وہ ظاہر ضرور ہوں گے۔ یہ تو بات واضح ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح طور پہ بیان فرمایا۔ سب سے پہلے یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے التاریخ الکبیر۔ امام بخاری، جس طرح صحیح بخاری امام بخاری کی کتاب ہے، عین اسی طرح یہ بھی امام بخاری کی کتاب ہے۔ اس کی پہلی جلد ہے، اس کا صفحہ نمبر 280 ہے۔ اس پر جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روایت کرتے ہیں، ان علی رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، جناب مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یکون قوم نبذہم الرافضہ، فرمایا ان قریب قوم ہوگی، قوم آئے گی، اس کو رافضی کہا جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لکھتے ہیں، اور تاریخ دمشق کے اندر علامہ ابن عساکر نے جلد نمبر 42 ہے، اس کا صفحہ نمبر 335 ہے، اس روایت کو نقل کیا اور مولا علی کا فرمان بھی لکھا، وہ آگے چل کے میں عرض کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد حلیۃ الاولیاء کے اندر حضرت امام ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ نے اس کی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 9 ہے، مولا علی کا یہ فرمان لکھا۔ اور امام بخاری نے نبی علیہ السلام سے مرفوع حدیث لکھی کہ حضور نے فرمایا تھا ایک جماعت رافضی آئے گی، اور اس حدیث کو مولا علی والی کو امام بہقی کی دلائل النبوہ ہے، اس کی جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 547 ہے، اس کے اندر بھی جناب مولا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا آخری زمانے میں، میری امت کے آخری زمانے میں یسمون الرافضہ، ایک رافضی نام کی قوم نمودار ہوگی۔ اب ان کی علامت کیا ہوگی یہ آگے میں عرض کرتا ہوں۔ اور سوائق المحرقہ میں امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 11 ہے، مولا علی المرتضیٰ سے روایت ہے کہ فرمایا ایک رافضی قوم آئے گی۔ اس کے علاوہ اس حدیث مبارکہ کو امام ذہبی نے تاریخ الاسلام میں، العلل الدارقطنی میں، مسند بزار میں، مسند احمد بن حنبل میں، دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے۔ پہلی تو امام بخاری کی دکھا دی جس کی بالکل پرفیکٹ سند تھی، یہ دوسری یہ طبرانی معجم الکبیر کی جلد نمبر 12 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 187 ہے، حدیث نمبر 12997 اور 98 عبداللہ ابن عباس سے۔ اس کی سند بالکل حسن سند ہے، ٹھیک سند ہے۔ امام حیثمی رحمۃ اللہ نے مجمع الزوائد میں اس کی تصریح فرمائی۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ایک دن میں آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت مولا علی بھی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، سرکار فرماتے یا علی، اے میرے پیارے علی، سیکون فی امتی قوم، فرمایا ان قریب ایک زمانہ آئے گا میری قوم، میری امت کے اندر ایک ایسی قوم آئے گی، ینتحلون حبنا اہل البیت، جو دعویٰ کریں گے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ دعوے تو وہ علی کے کریں گے، دعوے تو وہ امام حسین کے چاہنے والوں کے کریں گے۔ سرکار نے فرمایا لہم نبذ یسمون الرافضہ، فرمایا یسمون الرافضہ، ان کو رافضی کہا جائے گا، فَاقْتُلُوهُمْ إِنَّهُمْ مُشْرِكُونَ، فرمایا اسلام کے ساتھ اس جماعت کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اب ان کی نشانی کیا ہوگی وہ اگلی حدیث میں آئے گا۔ اور یہ حضرت عبداللہ ابن عباس والی روایت کو حضرت علامہ ہندی نے کنز الامال کے اندر نقل فرمایا، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 124، حدیث نمبر 1124 ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ مسند الفردوس کے اندر جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 452 ہے، اور حدیث نمبر 8716 ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راکعہ نیرہ منورہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، آپ نے اس حدیث مبارکہ کو خود بیان فرمایا۔ رسول اللہ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ نے خود اس حدیث کو بیان کیا۔ امام حیثمی کی مجمع الزوائد ہے، اس کی جلد نمبر 9 ہے، اور صفحہ نمبر 554 ہے، حدیث نمبر 16432 ہے، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اس حدیث کو بیان فرماتی۔ اور مسند ابو یعلا موصلی ہے،
اس کی جلد نمبر 6 ہے، صفحہ نمبر 165 ہے، حدیث نمبر 6716 ہے۔ شیخ حسین سلیم اسد انہوں نے اس کی تحکیم کے اندر لکھا یہ حدیث بالکل صحیح حدیث ہے، اور علامہ ہاشمی فرماتے ہیں اس کے تمام راوی ثقہ راوی ہیں۔ حدیث سنیے، ان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قالت ناظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی، سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں ایک دن میرے بابا جان نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے خامد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی طرف دیکھا، فقال ھذا فی الجنہ، فرمایا حضور فرماتے ہیں یہ جنتی ہے، فرمایا میرا علی جنتی ہے، وَإِنَّ مِن شِیَّتِهِ يَعْلَمُونَ الْإِسْلَامَ، فرمایا کچھ لوگ یہ جن کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا جن کو رافضی کہا جائے گا، سرکار فرماتے ہیں اس کے شیعوں میں سے اپنے آپ کو شیعہ کہیں گے وہ لوگ، فرمایا یعلمون الاسلام، وہ اسلام کو جانتے ہوں گے، ثم یرفضونہ، فرمایا پھر اسلام کو پس پشت ڈال کے اسلام کو پھینک کے وہ نکل جائیں گے، فرمایا یسمون الرافضہ، اب یہ تشریح آ گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی، فرمایا اپنے آپ کو کہتے تو شیعہ ہوں گے کہ ہم شیعان علی ہیں، فرمایا لوگوں نہ ان کی بات نہ ماننا، یسمون الرافضہ، وہ رافضی ہوں گے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا فلیقتلہم انہم مشرکون، فرمایا اسلام سے ان لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، طرح طرح کے کفریات بکنے والے ہوں گے، اور خود جناب مولا علی المرتضیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا، یہ علامہ ابن عساکر تاریخ دمشق کے اندر بیان کرتے ہیں، جلد نمبر 42 ہے، صفحہ نمبر 365، جناب مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں اس کے اندر بھی بالکل وہی الفاظ جو مسند ابو یعلا موصلی کی صحیح سند کے اندر موجود ہیں۔ قال علی، مولا علی فرماتے ہیں لوگوں ینتحلون حبنا اہل البیت، وہ لوگ دعویٰ کریں گے کہ ہم اہل بیت طہار کے بڑے چاہنے والے ہیں، ہم تو جی بڑے ماننے والے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں ولیسوا کذالک، میرے ماننے والوں یاد رکھ لو حالانکہ وہ دل کے منافق ہوں گے، دل کے جھوٹے ہوں گے، دعویٰ تو کریں گے میری محبت کا لیکن ان کے دل میں علی کا پیار نہیں ہوگا۔ اب ان کی نشانی کیا ہوگی، وہ لوگ کون لوگ ہوں گے، ان کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت یہ حلیۃ الاولیاء میں امام ابو نعیم نے کی۔ مولا علی فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا تفترق هذه الامہ علی 73 فرقہ، امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، شرها فرقۃ تنتحل حبنا وتفارق امرنا، فرمایا ان میں سے بدترین مخلوق وہ ہوگی جو ہماری محبت کا دم تو بھرے گی لیکن ہمارے والے کام نہیں کرے گی۔ آج کتنے مجلسیں پڑھنے والے ہیں جن کے چہرے پہ پوری مولا علی کی سنت کے مطابق داڑھی ہے، مولا علی امامہ باندھ کے خطبہ جمعہ دیتے تھے، یہ ننگے سر دیتے ہیں۔ مولا علی نے ساری زندگی ایک مرتبہ تماچا بھی نہیں مارا سینے پہ، یہ خون نکالتے ہیں، مولا علی والا کام کون سا کرتے ہیں؟ اور مولا علی مرتضیٰ نے فرمایا وہ بدترین مخلوق ہوں گے، ہماری چاہت کا دعویٰ تو کریں گے لیسوا کذالک، ایسا نہیں ہوگا، وآیۃ ذالک انہم یشتمون ابا بکر و عمر، فرمایا ان کی نشانی یہ ہوگی ابو بکر و عمر کو گالیاں بکنے والے ہوں گے۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا انہم مشرکون، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، ان کو مسلمان نہ سمجھنا، جو ابو بکر و عمر کو گالیاں دے سرکار فرماتے ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، مولا علی فرماتے ہیں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت علامہ ابن حجر حیتمی مکی رحمۃ اللہ علیہ اس کے اندر فرماتے ہیں کہ جب جناب علی المرتضیٰ کو حضور علیہ السلام نے یہ بات بتلائی تو حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مل علامت فی، ان کی نشانی کیا ہوگی؟ تو سرکار فرماتے ہیں یطعنون علی السلف، میرے تمام صحابہ کے بارے میں گالیاں بکنے والے ہوں گے۔ ایک جگہ پہ فرمایا کہ مولا علی خود فرماتے ہیں، فرمایا ابو بکر و عمر کو گالیاں دیں گے، دوسری طرف سرکار نے فرمایا میرے کسی صحابی کی عزت ان سے محفوظ نہیں رہے گی، کسی بھی صحابی کو گالیاں بک سکتے ہوں گے۔ سرکار علیہ السلام نے واضح طور پہ اعلان فرما دیا، فرمایا جو میرے ابو بکر، میرے عمر یا میرے کسی صحابی کو گالی دے، فرمایا وہ رافضی ہے، اور مولا علی نے فرمایا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، سرکار نے فرمایا ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ لہٰذا آج اہل سنت و جماعت کا سچا اور سچا نظریہ یہ ہے مصطفیٰ کے تمام صحابہ کا ادب اور حضور کی اہل بیت اطہار کے ہر فرد کی محبت اپنے دل میں بسائے بیٹھے ہیں۔ اللہ نے ان کی محبت کی وجہ سے اہل سنت کے سینوں کو مدینہ بنایا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان روافض کے فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔